السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ مفتی عبدالعزیز نے بچے کے ساتھ زیادتی کی۔ غالباً یہ ان کی پہلی زیادتی نہیں ہوگی جس عمر کے حصے میں وہ ہیں۔ اس سے تو یہ چیز ایزیوم کی جا سکتی ہے کہ یہ ان کا پہلا کیس نہیں ہے۔ اس سے پہلے کتنے بچے ایسے ہوں گے جو ان کی اس وحشت کا، اس بربریت کا، اس ظلم کا نشانہ بنے ہوں گے۔ لیکن اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ ہے، بہت سارے علماء بڑی لمبی لمبی داڑھیاں، بڑے لمبے لمبے چوڑے خطبے دیتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے آج اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ سر شرم سے جھک جائے گا آپ کا جب آپ ان کی یہ باتیں سنیں گے کہ کس طرح سے کیا کیا تعویلات گھڑی جا رہی ہیں۔ آج وہ لوگ سارے خاموش ہیں جن کو کرکٹ کے ایڈ میں کسی بچی کی چھاتیاں نظر آتی تھی اور ان کی ذہن میں بڑے شیطانی وسوسے پیدا ہوتے تھے، کتنے آج وہ انصار عباسی صاحب اور عدنان کاکا خیل صاحب اور وہ رضوی صاحب کے وہ پیروکار جو ادھر مسجد وزیر خان میں چلے گئے تھے جمعہ پڑھانے کے، مسجد کے اندر جو فوٹو شوٹ ہوا ہے، یہ بڑی بے حرمتی۔ آج ان کو مدرسے کے اندر ہاتھ میں قرآن پاک کی یا تفسیر کی کتاب لے کر جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ان کو وہ کرائم نظر نہیں آ رہا۔ اور مولوی صاحب وضاحت کیا دیتے ہیں ناظرین؟ ہم یہ سوچتے تھے کہ آج سارے مولوی سڑکوں پہ نکلیں گے، آج جمعہ، آج احتجاج کریں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ مولوی نکلیں گے، مدرسے کے بچے نکلیں گے، لیکن مولوی وضاحتیں کیا دے رہے ہیں؟ مولوی وضاحت دے رہے ہیں کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ ان کے اعضاء کام نہیں کرتے اس لیے ان پہ سزا نہیں ہو سکتی۔ مولوی وضاحت یہ دے رہے ہیں کہ ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں ہے اس لیے سزا نہیں ہو سکتی۔ مولوی آج اس طرح کی لاجک دے رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس بات کی نفی کریں، آپ اس کی مذمت کریں، آپ اس کے خلاف نکلیں۔ ایک مولوی کا مجھے کلپ ملا جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کی سزا ہونی چاہیے، جب تک اس کی سزا نہیں ہوگی اس وقت تک یہ کالی بھیڑیں بچوں کا استحصال کرتی رہیں گی۔ میں آج آپ کو اس کے کچھ اور پہلو بھی بتاؤں گا کہ یہ چیپٹر کتنا تکلیف دہ اور تاریک ترین چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر پہ کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتا، بہت سارے لوگوں کو تھریٹ آتے ہیں، بہت سارے لوگ حوصلہ نہیں کر سکتے اس پہ بات کرنے کے لیے۔ یہ پاکستان کے ایک مستقل المیہ ہے۔ مفتی کفایت اللہ ادھر مانسہرے میں بچے کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو مولوی کو اپنے گھر لے کے چلا جاتا ہے۔ تعلق کیا ہے جی؟ جماعت علماء اسلام فے سے ہے۔ لاہور میں زیادتی ہوتی ہے، جمعیت علماء اسلام کا امیر لاہور کا سب سے بڑا مولوی، لاہور کا سب سے بڑا مدرسہ چلا رہا ہے۔ اگر سب سے بڑا نہیں ہے تو دوسرے نمبر کا سب سے بڑا مدرسہ ہوگا۔ وفاق المدارس میں سب سے اہم ترین ذمہ داری رکھنے والا، اہم ترین منصب رکھنے والا مولوی بچے کا استحصال کر رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، پے در پے کر رہا ہے، ساتھ میں بڑی بڑی کتابیں اٹھا کے، حدیث کی کتابیں، اور اس کے اوپر حلف بھی لے رہے کہ نہیں میں تو ہوش میں نہیں تھا، مجھ سے یہ ہو گیا۔ مولوی سارے خاموش ہیں۔ لوگ وہاں فوٹو شوٹ میں ایک ہوا تھا وزیر خان مسجد میں تو بڑا شور مچا تھا، انصار عباسی، عدنان کاکر خیل، یہ سارے کے سارے چپ ہیں، سارے مولوی آج چپ ہیں۔ کیوں؟ مولویوں کو شاید اس بات کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، اکثریت میں مدرسوں کے اندر یہی ہوتا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ چیپٹر ہے اس ہمارے اس سسٹم کا، اس ایجوکیشن سسٹم کا۔ سوالات میں آپ کے آگے بڑے امپورٹنٹ رکھتا ہوں ناظرین، آپ اس کا جواب دیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مولوی صاحب اس عمر میں پکڑے گئے، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ سب سے پہلے اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اللہ سے معافی مانگیں، انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن یہ خطا سے بہت آگے کی چیز ہے۔ یہ خطا سے بہت بہت آگے کی اور بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ یہ اس لیے تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ عمر کے جس حصے میں آپ، وفاق المدارس ایک پاکستان کا بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اس کی اہم ترین ذمہ داری آپ کے پاس ہے، آپ نصاب بناتے ہیں۔ آپ کا اپنا اگر لیول یہ ہے تو آپ کیا نصاب دیتے ہوں گے اس قوم کو مولانا صاحب؟ آپ کے ارد گرد بیٹھنے والوں سے بھی سوال ہے جو آپ کے کردار کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور حلف اٹھا اٹھا کے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جو ہے وہ بڑے پاک دامن اور بڑے پارسا آدمی ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے کل کی ویڈیو میں پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کنفیس کیسے کیا ہے۔ میں اس طرح کے کیسز کو رپورٹ کرتا ہوں بھائی، مجھے پتہ ہے، مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ مولوی کیسے مکر جاتے ہیں۔ مجھے بہت اچھے سے پتہ ہے کہ شمس کے کیس میں جب تک ہم نے شور مچا مچا کے ہم پاگل نہیں ہو گئے اس وقت تک اس کے ٹیسٹ نہیں ہوئے، اور جب ٹیسٹ ہوئے تو وہاں سے یہ بات پروو ہوئی، ورنہ مولوی مکر گیا تھا۔ یہ چیزیں جسٹیفائی ہوتی ہی نہیں ہیں، یہ چیزیں پبلک پہ آتی ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو مولوی نے کنفیس کر دیا کہ میں ہوں، اب اس چیز کو طے ہونا ہے۔ مولوی کہتا ہے میں بے ہوش ہوں، ایک ویڈیو دیکھ کے مولوی نے کہا کہ میں بے ہوش تھا، مجھے تو ہوش ہی نہیں تھا، مجھے تو انہوں نے ٹن کر دیا تھا، کوئی نشہ پلا دیا تھا اور وہ سب کچھ مجھ سے خود بخود ہو رہا تھا۔ کیسی عجیب و غریب مخلوق ہے آپ! جب آپ کے اعضاء ہل نہیں رہے ہوتے تو
جو جسم کا وہ حصہ بھی تو آپ کے جسم کا حصہ ہوتا ہے نا مولوی صاحب. شرم آنی چاہیے اس طرح کی فیک اور اس طرح کی جھوٹی آپ جو دلیلیں دے رہے ہیں اپنے دفاع کے اندر. اور ان لوگوں کو بھی شرم آنی چاہیے جو بڑے بڑے مولوی، میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں اگین، میں اس کلچر کے خلاف ہوں. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کی گالی، اس کرائم کی گالی مذہب کو دی جائے، نہیں، اس سوچ کو گالی دی جائے جو سوچ ابھی تک اس کے خلاف مذمت نہیں کر رہی. ایک لفظ بھی نہیں بولا فضل الرحمان نے. ہاں ہم سنتے ہیں جی رکنیت بنیادی معطل ہو گئی، ہمیں اس سے کیا سروکار ہے؟ آپ اسے اعلان لا تعلقی کریں، آپ اس کی سزا کا مطالبہ کریں، آپ کہیں کہ یہ ہماری صفوں میں یہ 2 نمبر بندہ تھا گھسا ہوا. آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں، آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے یہ چیز یہاں عام ہے، یہ چیز ہوتی ہے یہاں، یہ ایک روٹین کی چیز ہے آپ کے لیے. تکلیف دہ بات اس لیے یہ کہ مولوی صاحب اس عمر میں پہلا واقع نہیں کر سکتے. اس طرح کے لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں. کتنے اس سے پہلے کہ بچوں کے استحصال کیے ہوں گے مولویوں نے. اس طرح کے مولوی جو بھیڑیے ہیں، جو شکل مومنہ کرتوتے کافروں کے مصداق، اس طرح کے بڑے بڑے بے شرم لوگ کتاب ہاتھ میں رکھ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں دوسرے مولوی کے. نہیں، ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، مولوی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کو نشہ آور چیز کھلا دی گئی ہوگی. جب دوسری ویڈیو آئیں اس میں وہ پھنس گئے. تو یہ کنفیشن ہے ان کا، یہ اعتراف جرم ہے کہ میں ہوں ویڈیو میں. لوگ ویڈیو سے بھی مکر جاتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اور اس بچے کی کوئی بات نہیں کر رہا. آج میرا چیلنج ہے ناظرین، ایک بنایا جائے کمیشن اور پوچھا جائے ہر مدرسے میں، ہر بچے کو جا کے اس سے سوال پوچھیں تم پہ کیا بیتی ہے. کریں یہ مولوی اتنا حوصلہ، ٹھیک ہے اب گالیاں دے رہے تھے کچھ لوگ، مجھے بھی دیں، دھمکیاں دیتے ہیں آپ لوگ، اس سے زیادہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں. ہم تو سوال پوچھتے ہیں، آپ یہ سوال پوچھیں اپنے استادوں سے. آپ کو بھی پتہ ہے جب آپ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے ایک مولوی صاحب یہاں سے مجھ سے اٹھ کے گئے. بنایا جائے کمیشن، پوچھا جائے تمام مدرسے کے اسٹوڈنٹس کو کہ تم پہ کیا کیا بیتتی ہے. یہ بہت تکلیف دہ چیپٹر ہے. میں آپ کو کہتا ہوں یہ وہ چیپٹر ہے جو ہمیشہ نظر انداز ہوتا ہے. ہم تھوڑا سا شور مچائیں گے اس کو بھی سزا ہوگی. جیسے موٹر وے کے ایشو پہ ہم نے شور مچایا، معاملہ اٹھ گیا. ابھی کل کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے، 2 علماء نے 6-7 بچیوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. ان کی ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں تلہ گنگ میں. شور نہیں مچایا، معاملہ خاموش ہو گیا. یہاں عریہ مقبول جان، یہاں انصار باسی، یہاں عدنان کاکڑ خیل، یہاں دوسرے مولوی جن کو چھوٹی چھوٹی ایشو پہ بڑی بڑی بے حیائی، بڑی بڑی فحاشی نظر آتی ہے، ان کو سام سونگ جاتا ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولتے. ان کے اٹھا کے دیکھیں ٹویٹر ہینڈل، ایک جملہ بھی ان کو نہیں ملے گا، ایک جملہ بھی اس کی مذمت کے خلاف نہیں ملے گا. آج جمعہ تھا، آج لوگ کہتے اس کے خلاف تقریریں کرتے، ایک لفظ بھی نہیں بولتے. ان کے لیے یہ روٹین کی چیز ہے. بنائے کمیشن، پوچھیں مدرسوں کے بچوں کو، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. اور ستم یہ ہے کہ جب ہم اس پہ شور مچائیں گے اس کو بھی سزا ہو جائے گی. لیکن ایسے سینکڑوں کیس، ہزاروں کیس، بھائی یہ کم بول رہا ہوں، ہزاروں کیس ہمارے ارد گرد جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں. اس لیے یہ سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہ بچے انتہائی سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں. اس لیے غریب علاقوں سے آتے ہیں. اس لیے لوگ مائیں آنکھوں میں بڑے بڑے خواب لے کے بھیجتی ہیں کہ بچہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری مغفرت کی دعا کرے گا. اس کا مستقل حل ڈھونڈیں کہ یہ جو بچوں کو گھروں مدرسوں میں رکھا جاتا ہے، وہ دور دراز سے آتے ہیں، سوات، کشمیر اور چترال سے، ان بھیڑیوں کی بھینڈ چڑھنے کے لیے، ان بھیڑیوں کی وحشت اور ان کے تشدد کا شکار ہونے کے لیے. یہ فیصلہ آپ کے بنائیں. اتنی جرت ہے تو بنائیں کمیشن، وہ انٹرویوز کریں مدرسے کے بچوں کے، ان سے آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ کس پہ کیا بیتتی ہے، کون کتنا پانی میں ہے. تھوڑا سا حوصلہ کریں، سچ سننے کی اپنے اندر ہمت پیدا کریں. یہ جسٹیفیکیشن مت دیں کہ یہاں اسلامی نظام نہیں ہے تو سزا نہیں ہو سکتی. یہ جسٹیفیکیشن مت دیں کہ مولوی نے نشہ آور چیز کھائی ہوئی تھی اور اس کے اعضاء، اور وہ ٹن تھا اور اس کے اعضاء کام نہیں کرتے تھے تو اس لیے اس کو سزا نہیں ہو سکتی. یہ وضاحت مت دیں کہ مولوی 80 سال کے اور وہ فارغ ہو گیا ہوا ہے اور اس لیے اس پہ سزا نہیں ہو سکتی. شرم آنی چاہیے. جو لوگ اس طرح کی وضاحت دیتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے. تھوڑی سی حیا کر لیں. اسلامی ہر جگہ باقی تو آپ کو سزائیں نظر آ جاتی ہیں. احتجاج کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، روڈ پہ نکلتے ہیں، گملے توڑتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں. یہاں کیوں نہیں؟ کیا آپ بھی اس میں حصے دار تو نہیں ہے؟ ایک دفعہ ضرور سوچئے گا. ستم یہ ہے کہ مولوی مدرسے کے اندر اس کی لوکیشن آتی ہے وہ گرفتار نہیں ہوتا. ستم یہ ہے بڑے بڑے مولوی اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولتے. مولانا فضل الرحمان جس کو آئے روز عمران خان کے اندر یہودی ایجنٹ نظر آتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولتا. یہ اس کی تاریخ ترین پہلو ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.